حضرات، یہ اس عشرے کی آج نویں مجلس جو بزم سحر کی جانب سے منعقد کی جاتی ہے، خانوادہ سحر رامپوری 34 سال سے یہ عشرہ منعقد کر رہا ہے، اور اس عشرے میں ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ چند نام میرے بھی ذہن میں ہیں جو اس عشرے کو خطاب کر چکے ہیں: مولانا میثم زیدی صاحب، مولانا علی متقی زیدی صاحب، مولانا حمید الحسن صاحب، مولانا اطہر صاحب، مولانا مرزا اطہر صاحب، مولانا کرتاس کربلائی صاحب جو یہ تیسرا عشرہ خطاب فرما رہے ہیں، مولانا قیصر عباس صاحب، مولانا علی نقی صاحب، مولانا کوثر مجتبیٰ صاحب اور دیگر علماء اکرام نے اس عشرے میں شرکت کی ہیں۔ اور اس عشرے کے جو دو مین بانی ہیں، ہمارے چاروں چچا اس عشرے پہ بہت محنت کرتے ہیں، تسلیم چچا، آصف چچا، پاپا، توثیق ابا۔ تو آپ حضرات سے ایک بار آج گزارش یہ ہے کہ آپ ایک سورہ فاتحہ دادا مرحوم مرزا عابد علی بیگ ابن احمد علی بیگ عرف سحر رامپوری کے لیے ایک سورہ فاتحہ ارسال کریں۔ سب سے پہلے یوسف زیدی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں، نعرہ صلوات کے ساتھ استقبال کریں۔ صلوات۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے، نہ جانے کتنے لوگ تھے جو سو سکے نہ رات بھر، نہ جانے کتنے لوگ تھے جو سو سکے نہ رات بھر، تھا منتظر بطول کا بنے گا کون ہم سفر، ستارہ عرش سے چلا یہ رضائے فاطمہ، ستارہ عرش سے چلا یہ رضائے فاطمہ، ستارہ بول اٹھا علی پسند ہے مجھے پسند ہے بہت پسند ہے۔ صلوات۔ علی کا نام سنتے ہی طوفان خوف کھاتے ہیں، علی کا نام سنتے ہی طوفان خوف کھاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، فرشتے قبر میں نام پوچھتے ہی نہیں، فرشتے قبر میں نام پوچھتے ہی نہیں، نام علی سنتے ہی لوٹ جاتے ہیں۔ صلوات۔ موت کی تمنا لے کر کربلا میں چلا، موت کی تمنا لے کر کربلا کو میں گیا، حسین نے کفن دے کر کہا، حسین نے کفن دے کر کہا جیتے رہو، جیتے رہو۔ اور ایک یہ شعر اور فرما لیں کہ ایتھین کے غدار بلاؤں کیا علی کو، ایتھین کے غدار بلاؤں کیا علی کو، کرسی پہ اپنی اتنا کیوں اترا رہا ہے تو، کرسی پہ اپنی اتنا کیوں اترا رہا ہے تو، گر جائے گی سرکار بلاؤں کیا علی کو، بلاؤں کیا علی کو۔ ایک بار میں مٹ جائے گا ہر بار کا جھگڑا، ایک بار میں مٹ جائے گا ہر بار کا جھگڑا، اس پار سے اس پار بلاؤں کیا علی کو، اس پار سے اس پار بلاؤں کیا علی کو، چل جائے گی تلوار بلاؤں کیا علی کو۔ صلوات۔ آئے تھے سلمہ یوسف زیدی کو۔ حضرات 8 دن سے یہ اپنی بیاض نکالی تھی میں نے کلام کی، آج جی چاہ رہا ہے کہ پڑھوں، اور میرے بعد میری گزارش پر جناب ڈاکٹر اشفاق زیدی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں جو اپنا کلام پیش کریں گے، اس کے بعد مولانا مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ اجازت۔
بطور خاص سماعت فرمائیں کہ نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، نبی کو خود سا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جھوٹے فسانوں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جھوٹے فسانوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور علی نبی کے وصی فاطمہ کے ہیں شوہر، علی نبی کے وصی فاطمہ کے ہیں شوہر، اب ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب ان کی شان گھٹانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ شعر دیکھیں حضور کہ علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، علی کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ علی، جنازہ چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور علی کے بغض میں حضور بطور خاص تمام مومنین دیکھیں کہ علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، نماز بدھ کو پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، نماز بدھ کو پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہ علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، نماز بدھ کو پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ بطور خاص حضور آپ کی توجہ کہ ہمارے بزم میں آتی ہیں فاطمہ زہرا، ہمارے فرش پہ آتی ہیں فاطمہ زہرا، کسی کے آنے نانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کے آنے نانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے بزم میں آتی ہیں فاطمہ زہرا، کسی کے آنے نانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور غدیر جیسے خلافت کی دو دلیل کوئی، غدیر جیسے خلافت کی دو دلیل کوئی، ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوا میں تیر چلانے سے غدیر جیسے خلافت کی دو دلیل کوئی، ہوا میں تیر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور کرے گا مرد کوئی جنگ فتح خیبر کی، کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی زنانے کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور حضرات یہ آخری دو شعر بطور خاص اس کلام کے عزیز شعر ہیں مجھے کہ گرا دیا جنہیں زہرا نے اپنی نظروں سے، گرا دیا جنہیں زہرا نے اپنی نظروں سے، اب ان کو شیخ اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب ان کو شیخ اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور آخری شعر کہ علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا،
علی کو چوتھا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا، لگا کے آگ بجھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علی کے بغض میں سن لو نشے کی حالت میں، نماز بدھ کو پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر اشفاق زیدی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات امام حسین کے حوالے سے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا دیتے۔ زمانہ بدلا نہ بدلی حسین کی آواز، زمانہ بدلا نہ بدلی حسین کی آواز، ندائے دین خدا تھی حسین کی آواز، ندائے دین خدا تھی حسین کی آواز، یہ اور بات کے باطل پرست دل نہ سنے، یہ اور بات کے باطل پرست دل نہ سنے، کسی نے جھولے میں سن لی حسین کی آواز، یہ اور بات کے باطل پرست دل نہ سنے، کسی نے جھولے میں سن لی حسین کی آواز، زمانہ بدلا۔ اور دیکھیں حضور 4 مصرے اور مولا کائنات کے حوالے سے آپ کی سماعت پر ایک سلوات بھیجتی ہے باغ زبان۔ کوئی کیا جانے احترام علی، کوئی کیا جانے کوئی کیا جانے احترام علی، کوئی سمجھا نہیں مقام علی،
کوئی سمجھا نہیں مقام علی، اس میں اعظم کے، اس میں اعظم کے ڈھونڈنے والوں، اس میں اعظم فقط ہے نام علی۔ سلوات باوز بلند کوئی کیا جانے احترام علی، کوئی سمجھا نہیں مقام علی، اس میں اعظم کے ڈھونڈنے والوں، اس میں اعظم فقط ہے نام علی۔ اور حضرات دیکھیں چاند مصری اور مولا کائنات کے حوالے سے، دل ناکام روشن کر رہا ہوں، دل روشن کر رہا ہوں، حرم کی شام روشن کر رہا ہوں، علی کا تذکرہ ہے لبوں پہ لیکن خدا کا نام روشن کر رہا ہوں، خدا کا نام۔ اور حضور دیکھیں حضرات چار مصرے دعائیں آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ یا رب ہماری بات صدا یوں بنی رہے، یا رب ہماری بات صدا یوں بنی رہے، یہ محفل حسین ہمیشہ سجی رہے، سایہ سروں پہ چادر تطہیر کا رہے، سایہ سروں پہ چادر تطہیر کا رہے، لب پہ ہمارے ناد علی اور نبی رہے، یا رب ہماری بات۔ اور ایک مطلب دو شیر سلام کی آپ کی سماعتوں کے نظر، یہ علی کا عالم مہویت تھا، خدا سے راز و نیاز میں، یہ علی کا عالم مہویت تھا، خدا سے راز و نیاز
کف پاس سے تیر بھی کھینچ لو تو نہ فرق آئے نماز میں. یہ علی کا عالم مہویات. یہ شعر دیکھیں آپ بطور خاص. مجھے فکر روزے جزا نہیں, کوئی فکر اس کے سوا نہیں. مجھے فکر روزے جزا نہیں, کوئی فکر اس کے سوا نہیں, کہ ولائے نفس رسول ہے میرے دل کے سوز و گداز میں. یہ علی کا عالم مہویات. رخ مرتضیٰ ہے وہ آئینہ, کہ ثواب ہے جسے دیکھنا. رخ مرتضیٰ ہے وہ آئینہ, کہ ثواب ہے جسے دیکھنا. ابھی 11 ایسے ہی آئینے ہیں دکان آئینہ ساز میں. یہ علی کا عالم مہویات. کوئی گھر میں چین سے سو گیا, کوئی چپ نہ غار میں رہ سکا. کوئی گھر میں چین سے سو گیا, کوئی چپ نہ غار میں رہ سکا. نہ وہ بات پردہ راز میں, نہ یہ بات پردہ راز میں. یہ علی کا عالم مہویات. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین کی ارواح کو اصال فرما دیں. سیدہ پیاری بیگم بنت سید مہدی میاں, مرزا احمد علی بیگ ابن مرزا محمد علی بیگ کی ارواح کو اصال فرما دیں بوسیلہ چاہردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام. فاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام ودغية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم ومنكري جلالتهم ومنكري سخاوتهم ومنكري شجاعتهم ومنكري زيارتهم ومنكري ولايتهم ومنكري سيادتهم ومنكري عطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد معزز سامعین کرام، لائق صد احترام صاحبان، بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، عشرہ مجالس کی آج یہ 9ویں مجلس ہے اور مسلسل سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی تشریف آوری خود آپ کے لیے باعث شرف اور اس اخر الزمن طالب علم خادم کے لیے باعث افتخار رہی۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کے جلد از جلد ظہور کے لیے آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات عزیزوں، مسلسل گفتگو مودت اور محبت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور ماشاءاللہ میں ان بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو مسلسل ان مجالس میں شرکت کرتے رہے اور باقاعدہ انہوں نے دعاؤں سے نوازا اور اپنی محبتوں سے اور اپنی شفقتوں سے نوازا۔ میں ان بزرگوں کا شکر گزار ہوں، اور مسلسل گفتگو صرف محبت اور مودت اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسماً ترجمہ کر رہا ہوں ورنہ آپ کے حافظے کی بیاض میں ترجمہ درج ہے۔ ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کی رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے مودت اہل بیت کے، یعنی آل محمد کی محبت کو اور مودت کو اللہ نے رسول کی اجرت قرار دیا۔ یعنی اگر رسول کو تم کچھ اجرت دینا چاہتے ہو تو پھر آل محمد سے مودت اختیار کرو، محبت اختیار کرو۔ مسلسل جو لوگ آتے رہے ان کے حوالے کئی روایتیں اور کئی حدیثیں ان کے حافظے تک پہنچ گئیں، اور آج میں اس منزل کے قریب ہوں جہاں تک میں اپنی روح کو لے گیا تھا اور آپ کو بھی لے جانا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آج گفتگو میں ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اور بآباد۔ ایک اس سے بہتر صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ اس سے پہلے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں مقدمے کے طور پہ عرض کر دوں۔ یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوشش کیا کریں کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کریں، اچھی پڑھائی کریں، علم حاصل کریں، اس لیے نہیں تاکہ اپنا پیٹ پال لیں، اس لیے کہ عزاداری کو آپ ہی کو آگے لے جانا ہے۔ اور جب آپ کے پاس پیسہ رہے گا، اور یہ سنیے نوجوانوں سے
8 دن میں یہاں رہا, نوجوانوں سے مسلسل بیٹھ کے میری باتیں اسی ٹاپک پہ ہوتی رہیں, اسی موضوع پہ ہوتی رہیں, اور ماشاءاللہ بحمدللہ الحمدللہ نوجوانوں کی بھی وہی فکر ہے جو میں آپ تک اور نوجوانوں تک میسج پہنچا رہا ہوں. انہوں نے خود سامنے سے کہا کہ مولانا پیسے کا ہونا بہت ضروری ہے, دشمن جب غلبہ حاصل کر لے اور دشمن عزاداری کو پیسے کی بنیاد پر اگر روکنا چاہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ پیسہ اتنا کما لیں کہ پھر دشمن کی اوقات نہ ہو سکے عزاداری کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کم از کم اتنی اچھی پوسٹ پر پہنچ گئے, کوشش کریں. اور ماشاءاللہ آپ تو شہر علم کے ماننے والے ہیں, باب شہر علم کے ماننے والے ہیں. ابو جہل کے قبرستان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کا تعلق ہے باب شہر علم سے. اور باب شہر علم سے جب آپ کا تعارف ہے تو جب دروازے سے کوئی شہر میں آتا ہے تو جاہل نہیں ہوتا, طالب علم ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر بآواز بلند. اور دو میسج اور سن لیجیے, اس لیے کہ کل آخری مجلس ہے اور جہاں سے میں موضوع شروع کروں گا پھر وہاں سے رکنا نہیں چاہتا. جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم گفتگو ہے, اور آج مجھے تعویذ بازو قاسم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا اور حکمت عملیہ امام کیا تھی. وہ آپ کی خدمت میں اٹینشن ہو کے سنیے گا. آج کا موضوع اور کل کا موضوع میری نظر میں بہت اہم موضوع ہے, اسی لیے میں نوجوانوں سے چاہتا ہوں کہ اپنی توجہات کی التفات کو برقرار رکھیں. دوسرا جو میسج ہے وہ یہ کہ پیسہ کمانے کے بعد یاد رکھیے گا پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے, پیسہ تو کوئی بھی کما سکتا ہے, چاہے وہ 1 نمبر کا ہو یا 2 نمبر کا ہو. نہیں پہنچا جملہ؟ چاہے جیسے حلال کمائے یا حرام کمائے, پیسہ تو سب کما لیں گے. کوشش کیجئے کہ 2 پیسے کمائیے لیکن حلال کمائیے, حرام کی طرف نہ جائیے. ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں کہ پیسہ کمانا آسان نہیں ہے, اسے صحیح جگہ پر خرچ کرنا یہ بڑا, ہاں پیسہ کمانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن اسے صحیح جگہ پر صرف کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ صرف پیسے کو کما کر اس پیسے کی گڈی بنا کر اس پہ بیٹھنا یہ رئیس ہونے کی علامت نہیں ہے, بلکہ رئیس ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ کے جو پڑوس میں 40 گھر آتے ہیں, صرف پہلو میں رہنے والا 1 سے 2 گھر آپ کا پڑوسی نہیں کہلاتا. اسلامی اصطلاح میں 40 ہاؤس یعنی 40 گھر جو ہوتے ہیں لائن سے, وہ پڑوس کے گھر کہلاتے ہیں. اور ولایت کے ماننے والوں کے لیے میسج دے رہا ہوں, مولا کا فقرہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے حالات اچھے ہوتے ہیں, میری طرف دیکھیے گا, گھر کے حالات اچھے ہوتے ہیں اور جن کا تجربہ ہو, مشاہدہ ہو, وہ صرف سر ہلا دے میں سمجھ جاؤں گا میری بات پہنچ گئی. ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں, آپ اچھا کھا رہے ہوتے ہیں, آج اچھا پی رہے ہوتے ہیں, آپ اچھا پہن رہے ہوتے ہیں, آپ اچھے سے رہ رہے ہوتے ہیں, گھر میں گلکاریاں ہوتی ہیں, بچے دوڑ رہے ہوتے ہیں, آپ خوش ہوتے ہیں, دادا پوتے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے, پوتا دادا کے ساتھ کھیلتا ہے, نانا نواسے کے ساتھ کھیلتا ہے, باپ بیٹے کے ساتھ کھیلتا ہے. گھر میں سارے حالات ٹھیک ہونے کے بعد بھی آپ کا دل کبھی کبھی مغموم ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے حالات ٹھیک ہیں لیکن دل اداس ہے. بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ دل اداس رہتا ہے, گھر کے حالات بھی ٹھیک, اس کے بعد بھی دل اداس ہے. یہی سوال ہمارے اور آپ کے معصوم سے ہوا کہ مولا یہ کون سی کیفیت ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک بھی رہتے ہیں اور کبھی کبھی دل اداس رہتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ ہماری ولایت اور محبت کا اثر ہے کہ یہ محبت جس مومن کے دل میں ہے, اگر کبھی گھر کے حالات ٹھیک رہے اور دل اداس ہو جائے تو یہ سوچنا کہ گھر کے حالات تو ٹھیک ہے, کہیں میرا کوئی دوست پریشانی میں تو نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بآواز والا. یہ مولا کا فقرہ ہے میرے سرکار, یہ میرا اپنا فقرہ نہیں ہے. مولا نے فرمایا ولایت حلال مشکلات, ولایت رٹنا کمال نہیں ہے, ولایت کو دل میں اتار لینا کمال ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا, معصوم کا فرمان ہے, چھٹے سرکار نے فرمایا ہماری ولایت اور محبت جس شخص کے دل میں
بہت بڑا فرمان سنانے جا رہا ہوں. جس شخص کے دل میں جتنی گھر کرتی چلی جاتی ہے اللہ حواس خمسہ کو اتنا بیدار کرتا چلا جاتا ہے. مولا آپ کو سلامت ہے کہ جن تک بات نہیں پہنچی کم از کم ان تک پہنچ جائے. ہماری ولایت اور محبت جس کے دل میں جتنی گھر کرے گی, جتنی معرفت بڑھے گی, اللہ حواس خمسہ کو بیدار کر دے گا. کیا مطلب؟ حواس خمسہ یعنی 5 وہ چیزیں کہ جس سے سننے اور سمجھنے کی, محسوس کرنے کی صلاحیت ہو. مثال کے طور پہ آپ کے کان ہیں, آپ کا ہاتھ ہے, کسی چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں, حواس خمسہ کو اللہ بیدار کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں یا کہیں پہ رہتے ہیں, کتابیں پڑھے ہوئے نہیں رہتے, لیکن اگر کوئی شخص اہل بیت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو فوراً مائنڈ پہ انڈیکیٹ کرتی ہے بات کہ یہ خلاف اہل بیت بول رہا ہے. یہ صرف اور صرف محبت اہل بیت کا نتیجہ ہے کہ کتابیں پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کی حلق سے روایت نہیں اتر رہی ہے, کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ خلاف اہل بیت بول رہا ہے, موافق اہل بیت نہیں زبان کھول رہا ہے. یہ صرف اور صرف ولایت علی کی وجہ سے. دیکھیے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں, لیکن 2 میں سے جس کا حکم دیا گیا تو وہ حکم بھی سن لیجئے کہ صرف پیسہ کما لینا کمال نہیں ہے, کار خیر بھی کیا کیجئے. اور کیسے کیا کیجئے؟ سر اٹھا کے سننے والی بات ہے. کیسے کیا کیجئے؟ کم از کم جو مومن بیمار ہو, مومن کی عیادت کو جایا کیجئے. خدا کی قسم جس دن پتہ چل گیا نا کہ مومن کی عیادت کا ثواب کتنا ہے, شاید کوئی مومن اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا, ہر مومن جائے گا. اور یہ سوچ کے نہ جائیے کہ اپنے چچا بھتیجے کو دیکھنے جا رہے ہیں, یہ سوچ کے جائیے کہ اس کی عیادت کو جا رہے ہیں جس کے دل میں علی رہتا ہے. نہیں محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس کے دل میں علی کی ولایت ہے, مولا کی ولایت ہے. کار خیر کیجئے, کار خیر. اور سنیے, داہنے ہاتھ سے دیجئے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. آج کل ہوتا کیا ہے کہ 2 روٹی دیتے ہیں جب تک کہ سیلفی نہ لے لیں. کم از کم میری بات آپ تک پہنچے تو بولیے کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہاں, 2 روٹی دیتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, پیپر میں آتی ہے بات. خدا حسین کا واسطہ دکھاوا نہ کیجئے, اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے. اور کہیے جن لوگوں تک بات نہیں پہنچی ہے ایک واقعے کے ذریعے پہنچا دوں, شاید کوئی خاموش مجمع میں نہ رہے اگر میری بات پہنچ جائے. 2 روٹی کیا تم نے دے دی, احسان کر دیا؟ مولا نے فرمایا سنو, جو تم اپنے پاس سے دے رہے ہو یہ سوچ کے کبھی سائل کو نہ دیکھنا کہ وہ تمہارا حق لے کر جا رہا ہے, بلکہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ اپنا حق مانگ رہا ہے. ہائے ہائے, کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچا ہوتا. وہ جو مانگ رہا ہے وہ اپنا حق مانگ رہا ہے. سنیے, اس سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. مولا سے سوال کیا کسی نے, شاید 2-4 لوگ جو نہیں بولے ان جملے پہ بول لیں تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے, مجھے لگے کہ میری بات پہنچی ہے. لوگ سوچتے ہیں سرکار یہ بتائیے کوئی مانگنے کے لیے آیا, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے, کیا پھر بھی اسے دے دیں؟ یہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں, یہ اس چیز کا ہے. اب سنیے کس مذہب میں زندگی گزار رہے ہیں آپ اور کیسے ہادی اللہ نے آپ کو دیے. شاید کوئی خاموش نہ رہے, مولا کا جواب سنیے کہ کوئی فقیر آیا, کوئی سائل آیا آپ کے دروازے پر, تو اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ کوئی در اہل بیت سے خالی ہاتھ نہیں گیا. بھائی توجہ فرمائیے گا, اگر کوئی مولا کے چاہنے والے کے دروازے پہ آ رہا ہے, اگر میں نے کہا کہ ساکنان بزم معرفت کے طلبہ ہوتے تو یہ جملہ جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ پورے قد سے کھڑے ہو کے استقبال کرتے. بس آپ بول لیجئے گا میری بات پہنچ جائے. یہی سوال ہمارے اور آپ کے معصوم سے ہوا کہ مولا اگر کوئی فقیر آیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے تو کیا اسے دے دے؟ مولا نے فرمایا بہت چیزیں, بہت سی چیزوں کے اہل تم بھی نہیں ہو لیکن اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے. میں کہاں سنا ہے, کیا سنا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ بہت سی چیزوں کے اہل تم بھی نہیں ہو لیکن اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے. تو کسی کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ نااہل ہے. اگر کوئی سائل آئے تو اس کے ہاتھ کو کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجنا. کچھ نہیں ہے تو روٹی کا ایک ٹکڑا دے دے, خالی ہاتھ نہ بھیجنا, اس لیے کہ تم اہل بیت کے ماننے والے ہو. تمہارے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. اگر سارا مجمع بیدار ہے تو ایک تبرک لیتے جائیے کہ اہل بیت کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. جو صلوات کا مستحق تھا اسے صلوات ملی, جو لعنت کا مستحق تھا. آج کہ میری بات آپ تک پہنچ جاتی ہے. پوری تاریخ پڑھی ہے, نہیں محسوس کیا آپ؟
کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. جو صلوات کا مستحق تھا اس پر سلام کیا گیا, جو لعنت کا مستحق تھا اس کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑا. ہاں, لعنتوں کا توق ان کے گلے میں ڈال کے ہی بھیجا. یہ در اہل بیت کا کرشمہ ہے, یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اپنے اپنے ظرف کی بات ہے, توجہ ہے کہ کون یہاں سے کیا لے کر جا رہا ہے. اور سنجیدہ ہو کے یہ میسج سنیے, آخری میسج ہے, اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, باتیں بہت زیادہ ہیں. آخری میسج ہے, اس کو سنیے اور میں اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں. عزیزان گرامی, کار خیر کیجئے لیکن 2 روٹی دے کے کسی بھی شخص کو ذلیل نہ کیجئے گا. یہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور پہ. 2 روٹی دی, اس کے بعد جانے لگے, کہنے لگے ذرا ایک سیلفی لے لیں. کہا کیوں؟ کہا وہ اخبار میں چھپوانی ہے. اخبار میں چھپوانی ہے, اللہ اکبر, ہیں اخبار میں چھپوانی ہے. اگر وہ بھی سیلفی لینے لگا نا, ہاں اگر وہ بھی وہاں بھی سیلفی ہوتی اور وہاں پہ بھی سیلفی ہوتی تو تم کہیں کے نہ رہتے. لیکن کیا ہے, 2 روٹی دی اور اس کے بعد کہا کہ سیلفی لے لیں. یہ تم کسی کی مدد نہیں کر رہے ہو بلکہ اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہو. کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑایا جائے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں. 2 روٹی دینے کے بعد 1 نہیں 10 سیلفی آپ لے کے دے رہے ہیں. عزیزوں, 2 روٹی دی ہے, اس نے آپ کی نسلوں تک دعا پہنچا دی ہے. آپ اس کی دعا کا حق نہیں ادا کر سکتے. ایسا دیجئے کہ دائیں ہاتھ سے دیجئے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور واقعے کی دلیل لے لیجئے, آپ کس مذہب میں, ہم کس مذہب میں. مولا نے کوئی موضوع چھوڑا نہیں ہے, تشنا نہیں چھوڑا. مولا رات کی تاریکی میں روٹی بانٹ رہے ہیں اور ایک صحابی بھی مولا کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے, شاید کہ کوئی خاموش نہ رہے, ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو ایک مرتبہ ایک شخص سو رہا تھا, مولا نے اس کے سرانے روٹی رکھی اور جانے لگے. ایک مرتبہ جو ساتھ میں تھا اس نے مولا سے کہا, مولا ذرا اٹھا کر اسے بتا تو دیجئے کہ روٹی میں رکھ کے جا رہا ہوں. مولا نے فرمایا, اگر اس کے لیے رکھی ہوتی تو اٹھا دیتا. نہیں, سب تک میری بات نہیں پہنچی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. مولا نے فرمایا اگر اس کے لیے, کیا کہا اس نے, کہا اس کو کیا پتا چلے گا کہ روٹی کون رکھ کے گیا ہے, اسے کیا پتا چلے گا. اب تاریخی جملہ سنیے جو مولا کا فکرہ ہے, تاریخ کے ماتھے پر جھومر بن کے چمک رہا ہے. جیسے ہی چاہنے والے نے کہا, مولا اٹھا کے بتا تو دیجئے, جیسے آج کل کچھ لوگ سیلفی لیے بغیر نہیں مانتے ہیں, تو مولا سے اس نے کہا, مولا بتائیے تو کہ آپ روٹی رکھ کے جا رہے ہیں, یہ سو رہا ہے. مولا نے فرمایا, جس کے لیے رکھی ہے اسے کبھی نیند نہیں آتی. کیا سنا ہے آپ, توجہ ہے, صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بابا. ہم نے اللہ کے لیے رکھی. بس عزیزان گرامی, یہ 2-3 میسج تھے جو جاتے جاتے اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر گیا. اگر اہل بیت کی محبت ہوتی تو کبھی یہ سب نہ ہوتا. یہ معرفت کی کمی ہے کہ 2 روٹی دینے کے بعد 10 سیلفیاں لی جا رہی ہیں اور غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کیا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر نااہل ہے تو کیا اس کو بھی دیں. مولا نے فرمایا, کتنی چیزوں کے اہل تم بھی نہیں ہو لیکن اللہ نے تمہیں دے رکھی ہیں تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس لائق سمجھا کہ کسی غریب کی مدد کر رہے ہو. اگر جس دن ثواب پتہ چل جائے اس دن کوئی خالی ہاتھ نہیں رہے گا. سب اپنے جو سائل آئے اس کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں رکھے گا. اب یہاں سے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے. بہت معذرت کے ساتھ یہ 2-3 میسج دینا بہت ضروری ہے. کچھ تقاضے ممبر کے بھی ہوتے ہیں اور ذمہ داری ہوتی ہے ہماری. اور فضائل اہل بیت سے بڑا میسج کیا ہوگا, معرفت اہل بیت سے بڑا میسج کیا ہوگا. اب آئیے اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کے سلسلے سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ یہ میرے قرابت داروں میں فی والی محبت اختیار کریں. فی والی, فی القربہ, فی والی محبت اختیار کریں. ایک آیت کا آج اضافہ کرتا ہوں اگر اجازت ہو تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے ہمیں امام دیے ہیں, سلیکشن والے, الیکشن والے نہیں ہیں, اللہ کے سلیکشن والے ہیں, یعنی اللہ نے چن کے بھیجا ہے. آئیے میں ایک آیت پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ, ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی خدمت میں جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں اس کو محسوس کیجئے گا خاص طور پہ کیا رجس کا لہجہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ کوئی گزارشانہ لہجہ نہیں ہے. شورا بیٹھے ہوئے ہیں, جانتے ہیں لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں. آئیے بیٹھیے, لہجہ الگ ہے, بیٹھو, لہجہ الگ ہے, بیٹھ جائیے.
بات وہی کہہ رہا ہوں، لہجہ بدل رہا ہے تو معنی بدل رہے ہیں. ہم آ رہے ہیں، لہجہ الگ ہے. میں آ جاؤں، لہجہ الگ ہے. میں آ کے رہوں گا، لہجہ الگ ہے. پتہ چلا بات وہی ہے، لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں. جب تک آیتوں کے لہجے سمجھ میں نہیں آئیں گے تب تک آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ما کانا محمدن، یہ گزارشانہ لہجہ نہیں ہے، یہ رجس کا لہجہ ہے. اور اللہ کہہ رہا ما کانا محمدن ابا احد من رجالکم، محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں. تھوڑا سا بیدار رہیے گا، محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کا رسول ہے اور نبوت اسی پہ ختم ہے. دیکھیں داہنی جانب تو کم از کم 12-15 لوگ بیٹھتے، یہاں پہ 50-60 لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور زیادہ ہی ہوتے ہیں، تو میں ادھر کم دیکھوں گا ادھر زیادہ، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مجھ سے جڑے رہیے گا. عزیزان گرامی، ما کانا محمدن ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. حیدر صاحب سنیے، بڑے عجیب موڑ پہ لے جانا چاہتا ہوں کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں. پہلی منزل پہ کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت ہے روایت نہیں، پہلی منزل پہ کہہ رہا ہے محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں، لیکن مباہلے میں کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نوجوان کم از کم آیتوں کو ذہن میں رکھیں تو ترجمہ نہ کرنا پڑے. ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اور اسی قرآن میں کہہ رہا ہے مباہلے کے لیے محمد ان سے کہیے ابنانا و ابناکم، کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، یہ اپنے بیٹوں کو لائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہی بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے محمد باپ نہیں ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے محمد باپ ہیں. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا. ایک جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے ما کانا محمدن، منصور بھائی سنیے گا، جو آج کہتا ہوں قلب لشکر مضبوط رہے. ما کانا محمدن ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں. رجس کا لہجہ ہے، خبردار گمان نہ کر لینا، محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں. مباہلے میں کیا کہہ رہا ہے ابنا انا و ابنا اکم، ان سے کہیے کہ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. جب محمد کسی کے باپ نہیں تو بیٹے کہاں سے لائیں گے؟ جب قرآن کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ جن کے محمد باپ نہیں ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ قرآن کی نظر میں محمد جن کے باپ ہیں. تو کس کے ہیں؟ امت مسلمہ سے پوچھئے. ابنا انا کی آیت جب آئی تو رسول مباہلے کے میدان میں بیٹوں کی جگہ 2 شہزادوں کو لے گئے، امام حسن مجتبی اور امام حسین غریب کربلا. تو 2 شہزادوں کو، حسنین شریفین کریمین کو لے کر پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد باپ تو ہیں لیکن اولاد بطول کے. آج کے میری بات آپ تک پہنچ جاتی. صلوات پڑھیے محمد آل محمد اور بآواز بلند. کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں ہے، آیت پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات مل جل کے ارشاد فرمائیے تاکہ مرحلہ آسانی سے. اس ایک آیت میں 2 میسج بہت اہم ہیں. پہلا میسج کہ محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور آگے بڑھ کے کیا فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کا رسول ہے اور نبوت اسی پہ ختم ہے. شاید کہ نوجوانوں کے لیے نئی بات ہو، 6666 آیتوں میں صرف اور صرف یہی ایک آیت ہے جو ختم نبوت پہ دلیل ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سرکار، پورے قرآن میں صرف ایک یہی آیت ہے. ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، پلکیں جائیں جھپک نہ پائیں عزیزان گرامی، کہ پورے قرآن میں یہ ایک آیت ہے، only one، صرف اور صرف ایک، کہ جو ختم نبوت پہ دلیل ہے کہ نبوت محمد پہ ختم ہے. وہ خاتم النبیین، پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے قرآن میں واحد آیت ہے جو ختم نبوت پہ دلیل ہے. اور کمال دیکھیے، رسالت آسمانی منصب، نبوت آسمانی منصب. ہمارے برادران، ان سے جب ہم نے پوچھا کہ کیا ہم نبی بنا سکتے ہیں تو کہنے لگے نبی نہیں بنا سکتے. کہا کیوں؟ کہا نبی اللہ بناتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبوت قرآنی منصب ہے.
کاش کہ میری بات پہنچے، میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ نبوت قرآنی منصب ہے۔ میں نے کہا رسول بنا سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں بنا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا رسالت قرآنی منصب ہے، نبی منصوص من اللہ ہوتا ہے، امت کے اجماع پہ نہیں بنتا۔ جملہ نہ کھایا کیجئے، بہت افسوس ہوتا ہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ نبی کبھی بھی امت کے الیکشن سے نہیں بنایا جاتا، نبی اللہ بنا کر بھیجتا ہے۔ لیکن امامیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ امامیہ کا مکتب فکر جعفریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے نبی بنانے کا کسی کو حق نہیں، ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے امام بنانے کا کسی کو حق نہیں۔ دیکھیں میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، توجہ، اب یہاں سے میرے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے کہ جیسے نبی بناتا ہے اللہ اور نبی منصوص من اللہ ہوتا ہے، ویسے ہی امام بھی امت نہیں بناتی، امام اللہ بنا کر بھیجتا ہے، امت نہیں چنتی۔ کہنے لگے صاحب کیسے مانے؟ میں نے کہا قرآن میں دکھا دوں تو مانیں گے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے، جو منصب جناب آدم سے چلا وہ ہے نبوت۔ ہاں، جن لوگوں کی آنکھیں جو ہیں جھپکنے لگے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، کوہنی مار کے جگا دیجئے گا۔ میں آپ کو پوری اتھارٹی دیتا ہوں، چپ چاپ جگائیے گا، اس لیے کہ بات حق ہے تو ان تک پہنچنی چاہیے۔ اچھا، اس سے اچھی سکون کی جگہ کہاں ملے گی؟ جس کو گھر میں نیند نہیں آتی اسے فرش عزا پہ آتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سکون کی جگہ ہے۔ توجہ ہے؟ تو میں بزرگوں سے نہیں، نوجوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، ہم سن و کم سن۔ بزرگ جیسے سن رہے ہیں ویسے سنیں۔ عزیزان گرامی، جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت، جو نوح سے چلا وہ ہے رسالت۔ پہلے صاحب شریعت نبی جناب نوح نبی اللہ، جو منصب جناب آدم سے چلا وہ ہے نبوت، جو منصب جناب نوح سے چلا وہ ہے رسالت۔ اگر جو تاریخ پڑھنے والے، ہسٹری آف اسلام کی اسٹڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے تو ان کو لطف آئے گا کہ نبوت اور رسالت کے خانوادے غالباً ملتے جلتے ہیں، جا کے تاریخ پڑھیے گا۔ جو منصب آدم سے چلا وہ ہے نبوت، جو منصب نوح سے چلا وہ ہے رسالت۔ ایک منصب بچتا ہے امامت۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام اللہ بنا کے بیچتا ہے تو دلیل دیجئے، اٹینشن ہو کے سنیے جو کہنے جا رہا ہوں۔ جو منصب آدم سے چلا نبوت، جو نوح سے چلا رسالت، اور جب یہ سلسلہ ہوتا ہوا جناب ابراہیم تک آیا۔ ارے محترم صاحبان، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ یہ منصب جب چلتا ہوا جناب ابراہیم تک آیا، زما باقری صاحب، تو جناب ابراہیم نے 3 دن خواب دیکھا، اور کیا دیکھا؟ کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک سوال میں اپنے محترم مجمع سے کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ کیا ابراہیم پر فرشتے نہیں آتے تھے؟ ارے ابراہیم تو اللہ کے خلیل ہیں، کیا فرشتے نہیں آتے تھے؟ جب فرشتے آتے تھے تو پھر فرشتے کو بھیج دیتا، خواب دکھلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے جیسے کوئی پیغام دیتا ہے تو جبرائیل کو بھیجتا ہے، ویسے ہی آج جبرائیل کو بھیج دیتا اور کہتا ابراہیم سے جا کے کہہ دو اللہ کا حکم ہے اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں لے جائے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مینا کے میدان میں لے جائے، کاش کہ میری بات سب تک پہنچ جائے، اور جا کے ذبح کر دے تو عجب نہیں کہ آواز آئے۔ اگر آج فرشتے کو بھیجتا تو یہ حکم کہلاتا، امتحان نہ ہوتا۔ کہاں ہیں آپ؟ توجہ عزیزان گرامی، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر آج فرشتہ آ کے حکم دیتا تو یہ اللہ کا حکم ہوتا، ابراہیم کا امتحان نہیں ہوتا، اور اللہ ابراہیم کا امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ تو 3 دن خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ اپنے بچے کو، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور آنے کے بعد جناب اسماعیل سے کہا بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ کہا بابا مقاتل پڑھیے، مقاتل، صرف لوائج الاحزان نہیں، لوائج الاجان اور جتنی بھی مقاتل کی بڑی بڑی کتابیں لہو، اس کا مطالعہ کریں نوجوان، تب عظمت اہل بیت اجاگر ہوگی۔ جیسے ہی جناب اسماعیل سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو کیا کہا جناب اسماعیل نے؟ کہ بابا جان آپ نے جو دیکھا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ ہیں ابراہیم کے بیٹے، میں پڑھ کے چلا جاؤں گا، میرا اپنا مقدر جملہ پہنچا یا نہ پہنچا، اور اگر پہنچ جائے تو خدائے حسین کا واسطہ کوئی خاموش نہ رہے۔ یہ ہے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل،
جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا مسئلہ آیا تو کہا انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. لیکن مقاتل پڑھیے, امام حسین نے کہا علی اکبر کربلا میں, جملہ مکمل ہونے دیجئے گا, کل ابراہیم نے کہا اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے, تو اسماعیل نے کہا انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کل امام حسین نے علی اکبر سے کہا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں مقتل میں قربان ہونا ہے. اکبر نے کہا بابا انشاءاللہ شاکرین میں سے پائیں گے. ارے کہاں ہیں آپ؟ پڑھیے مقاتل پڑھیے, صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بآواز بلا. شرح نہ کروائیے گا, وقت نہیں ہے. انشاءاللہ شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے, شاکرین میں سے پائیں گے. ہوا کیا جناب, صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر. ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمایا حضرات. سنیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. جناب اسماعیل کو لے کے پہنچے, کہاں پہنچے؟ کب مینا کے میدان میں. صاحب کیا منظر ہے, ادھر ابراہیم بیٹے کو لے کے نکلے, شیطان اپنے کام سے نکلا. چھری کس کی؟ نبی کی. گلا کس کا؟ نبی کے بیٹے کا. شیطان پہنچا جناب ابراہیم کی زوجہ کے پاس اور کیا کہا؟ کہا کہ تم یہاں بیٹھی ہو, تمہارا باپ, تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے. تو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. جیسے ہی اس نے کہا جلدی گھر سے نکلو, جیسے ہی اس نے کہا جلدی گھر سے نکلو, جلدی گھر سے نکلو, اب نبی کی صحیح زوجہ تھی, سمجھ گئی. نبی کی صحیح زوجہ تھی, ہاں نبی کی صحیح زوجہ تھی, سمجھ گئی. اما غلط کا تذکرہ تو قرآن میں ہے. اللہ نے جناب نوح اور لوط کی بیویوں کو کافروں کے لیے مثال بنایا, تو گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں, نبی کی صحیح بیوی تھی, زوجہ تھی, سمجھ گئی. جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکالے وہ شیطان ہوتا ہے. توجہ ہے؟ تو کیا کیا جناب ہاجرہ نے؟ کیا لاہور کہا اور شیطان چلا گیا. آپ نے نہیں محسوس کیا, علماء نے تفسیرہ کیا ہے. وہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں, اور اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ پرانی باتوں کو دفنایا نہ جائے, پرانی باتیں اجاگر ہوتی رہے, تاکہ پہنچتی رہے. چھری کس کی؟ کہا نبی کی. گلا کس کا؟ نبی کے بیٹے کا. الجھن کسے؟ کسے؟ شیطان کو نا. وہ پہنچا, بہکا رہا تھا نا, قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو. سرکار بہت اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں, اب یہاں سے سنیے گا. ہو سکتا ہے کہ کہیں سے میرے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ جائیں, لیکن حوالہ اتنا معتبر دے دوں گا کہ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی. علم کے میدان کا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط نہ مرحوم ہو چکے ہیں, ان کے حوالے سے میں یہ بات پڑھوں گا. پہلے وہ بات سن لیجئے کہ جناب اسماعیل کو لے کے پہنچے تو اللہ نے جناب ابراہیم نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ ڈرے نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ڈر گئے, ڈرے نہیں. یہاں باپ کا دل تھا تو باپ کی محبت کا تقاضا تھا. ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ دیکھ نہیں سکتے ہیں, اور ابراہیم نے, میں تب دیکھیے, اس نیت سے چھری چلائی زما باقری صاحب کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں, لیکن حکم پروردگار سے اسماعیل ہٹ گئے, دمبا ذبح ہو گیا. اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے ملتوی کر دیا. کم از کم شورا تو داد دے دیتے. میں کچھ کہہ گیا, آپ نے نہیں محسوس کیا. اس قربانی کو اللہ نے قبول کیا لیکن ذبح عظیم سے ملتوی کر دیا. میرے سرکار ذبح عظیم کوئی اور قربانی ہے, جن کی حلق سے بات نہ اترے وہ کم از کم صلوات پڑھ کے اتارتا رہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں, آواز بلند, اور ان تک میں بات پہنچا رہا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بیٹھے, یہ قربانی ذبح عظیم نہیں ہے. مولانا تشریف فرمائے, علی مدین بیٹھے ہوئے, عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل کی قربانی ذبح عظیم کہلائی. مرحوم حجت الاسلام علی جناب مولانا محمود الحسن خان صاحب مرحوم, علم کے میدان میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط نام, جی ہر اعتبار سے,
عالم باعمل محمود الحسن خان صاحب، ان کے حوالے سے یہ بات پڑھ رہا ہوں، اور جسے ریفرنس چاہیے وہ مجھ سے لے سکتا ہے، صرف تحریر میں نہیں تقریر میں بھی حوالہ دوں گا، اور حوالہ لے لیجئے گا کہ ذبح عظیم سے ملتوی کر دیا۔ میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے اس قربانی کو قبول تو کیا، یہ فدیہ ہے جسے ذبح عظیم پر قربان کیا۔ نہیں، جملہ نہیں پہنچا۔ ابراہیم کا فدیہ، جی ابراہیم کا فدیہ ذبح عظیم پر قربان کیا۔ ذبح عظیم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی نہیں ہے، کوئی اور قربانی ہے۔ کچھ لوگوں تک میری بات نہیں پہنچی ہے، میں 2 منٹ لینا چاہتا ہوں تاکہ سب تک میری بات پہنچے۔ ذبح عظیم یہ قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ محمود الحسن خان صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ ذبح عظیم زما باقری صاحب نہ اسماعیل ہو سکتے ہیں نہ دمبا ہو سکتا ہے۔ آئے ہائے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ جن تک بات نہیں پہنچی ہے وہ کم از کم اب پہنچ جائے جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذبح عظیم نہ اسماعیل ہو سکتے ہیں نہ دمبا ہو سکتا ہے۔ ارے میرے سرکار، یہ اسماعیل کو اللہ نے نہیں بچایا، اسماعیل کی جو صلب میں نور محمد تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے عزیزان گرامی، صلوات پر محمد و آل محمد، آواز بلند۔ شاید میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو بولتے رہیے گا۔ ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں آپ حضرات۔ یہ تو بظاہر جناب اسماعیل بچائے گئے، لیکن اسماعیل کو نہیں بچایا۔ ذبح عظیم کوئی اور قربانی ہے، اور وہ قربانی ہے کربلا والوں کی۔ وہ کون سی قربانی ہے؟ کہ وہ کربلا والوں کی۔ ذبح عظیم نہ اسماعیل ہو سکتے ہیں نہ دمبا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اسماعیل کو نہیں بچایا، جبکہ صلب اسماعیل میں جو نور محمد تھا، ہائے 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 مولا آپ کو آباد، صلب اسماعیل میں جو نور محمد تھا اللہ نے اسے بچایا، اور ذبح عظیم قربانی ہے کربلا والوں کی۔ ارے میرے محترم صاحبان، اب بھی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا، اسماعیل کو نہیں بچایا، نور محمد کو بچایا، اور ذبح عظیم پر اس فدیے کو قربان کیا۔ اب بھی نہیں سمجھے کہ رسول نے کیوں فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حسین مجھ سے ہے یا علی مت، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن آپ نے نہیں محسوس کیا، قربان ہوئے نہیں، منزل ذبح تک پہنچے۔ کیا منزل ہے صاحب، کیا منزل ہے؟ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، ذبح ہوئے نہیں، منزل ذبح تک پہنچے، لیکن اللہ نے قربانی قبول کی اور تحفہ کیا دیا؟ کہ جاعلک للناس اماما۔ ہائے ہائے ہائے، کاش کہ میرا مجمع میرا ساتھ دے دے جو میں کہہ رہا ہوں۔ نبوت اللہ کا منصب ہے، اللہ کا دیا ہوا، نبی ہم نہیں بنا سکتے، رسول ہم نہیں بنا سکتے۔ جو آدم سے منصب چلا نبوت، جو نوح سے چلا وہ رسالت، اب سلسلہ آیا ابراہیم تک کہ ابراہیم منزل ذبح تک پہنچے، اسماعیل قربان نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تمہارا فدیہ قبول کیا اور تحفے میں کیا دیا؟ کا منصب امامت، جاعلک للناس اماما۔ ہم نے تمہیں، اب آپ جانے، آپ کے آقا و سردار جانے، آہستہ سے جملہ پڑھوں گا، یہ سناٹا کسی اچھے طوفان کا پیش خیمہ ہے، جملہ سنیے گا، تبرک روانہ کر رہا ہوں۔ جو منزل ذبح تک پہنچے، ذبح نہ ہو وہ تو امام ہوتا ہے، لیکن وہ حسین جو ذبح بھی ہو جائے نوکے نیزہ پر قرآن بھی سنا دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر بابا۔ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کو قبول کیا، اور اللہ نے کیا کہا؟ جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ کیا مطلب؟ کہا کہ ذبح ہوئے نہیں، منزل ذبح تک پہنچے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ اللہ محشر کے میدان میں ہر امت پہ ان کے نبیوں کو گواہ بنائے گا، لیکن روایت سنیں گے کہ کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی
گواہی تو چھوڑیے، وہ تو قرآن میں ہے ہی ہے. جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں، شاید کہ 32 دانتوں کے پہرے سے زبان آزاد ہی رہے سب کی. جو میں کہنے جا رہا ہوں جی، چوراہے پہ بولنا یہ کمال نہیں، علی کے فضائل پہ بولنا کمال ہے. اور وہ اللہ سے دعا مانگے کہ ہماری زبان فالتو جگہ پہ کم کھلے، علی کے فضائل پہ زیادہ کھلے. تو ان کے لیے میں ایک جملہ روانہ کر رہا ہوں. سارے موالی بیٹھے ہوئے مولا کے چاہنے والے، تبرک سنیے. روایت ہے کہ محشر کے میدان میں ہر نبی اپنی اپنی امت کے پیچھے ہوگا اور علی مومنوں کے آگے ہوں گے. نہیں، کچھ لوگ ابھی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، کاش کہ میں پہنچا لے جاؤں. آہستہ سے پڑھوں. منصور صاحب چاہے جیسے سن لیجئے. ہمارے ماشاءاللہ حسن چاہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت بھائی روایت سنیے. کسی نے معصوم سے پوچھ لیا تھا کہ معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ روایت کہتی ہے کہ ہر نبی محشر کے میدان میں اپنی امت کے پیچھے ہوگا اور علی مومنوں کے آگے ہوں گے. تو مولا نے مسکرا کے فرمایا نبیوں کو محشر میں بھی یہ خوف رہے گا کہیں کچھ لوگ یہاں بھی چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں. میں نے روایت پڑھ دی، آپ نے نہیں محسوس. کاش کہ مومنوں کے لیے ایک روایت کا فقرہ آپ کے حوالے کر جاؤں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. سنیے جو کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ چاہے جیسے سنیے گا. اور یہاں سے سنیے جو عرض کر رہا ہوں. معصوم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا کہ تمام نبی اپنی وقعت کو اور اپنے مرتبے کو سمجھیے کہ علی مومنوں کے آگے ہوں گے اور تمام نبی اپنی اپنی امتوں کے پیچھے ہوں گے. کہا یہ کیوں ہوگا؟ مولا نے فرمایا کیونکہ وہاں پہ بھی نبیوں کو خوف رہے گا کہیں کچھ لوگ یہاں بھی ہمیں چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں. تو سوال کیا گیا علی کیوں مومنوں کے آگے رہیں گے؟ کہا اس لیے کہ علی کو مومنوں پر بھروسہ رہے گا کہ جب دنیا میں انہوں نے نام کا ساتھ نہیں چھوڑا، محشر میں علی کو دیکھ کے علی کا ساتھ. اپنے مرتبے کو سمجھیے کہ آپ کیا ہیں. علی مدد. سرکار آپ کے پروردگار نے آپ کی جھولی میں اتنا بڑا نگینہ ڈال دیا ہے جو کرتاز صاحب وضاحت کر رہے ہیں علی کا. اب میں آپ کو پڑھ لیا لکھنؤ کی سرزمین میں عرفان حیدر آپ جی نے پڑھا تھا. گردنے دریا عدالت مور پر مردود زماں لگ جائے کردوں تنا کرنا نمایاں خم چکت کہ میرے مولا فضائل کا دریا آسمانوں کا لگ موجے مارنے لگے. یہ آسمان کا طبیل چھاڑنے والا مولا تیرے فضائل میں تنکے کی طرح بہتا ہوا نظر آئے. تنکے کی طرح ناراض ہے. یہ فرما رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں دنیا کیا پہچانے گی؟ علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے. زمانہ کیا بتائے گا مزاج روشنی کیا ہے، اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے. علی جانے نبی کیا ہے. میں شعر پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، معاف کیجئے گا، اس لیے کہ میں مجلسوں میں شعر کا سہارا نہیں لیتا. جب حکم ہوتا ہے اس لیے عزاداروں کا دل ریشم سے زیادہ نازک ہوتا ہے، تو ان کے حکم کے لیے ہمارے عباس حیدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ مجلس میں بیٹھتے ہیں. مولا انہیں سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردگار. بس ان کی گزارش بھی ہے اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب انہوں نے کہا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک شعر یاد آ گیا ہے لہجے کا، وہ بھی کسی اور کا نہیں. مولا نے جو مجھے تبرک دیا ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے. اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے. علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے. صرف ایک شعر سن لیجئے، ایک شعر کے لیے زحمت دی ہے کہ علی جانے نبی کیا ہے، نبی جانے علی کیا ہے. زمانہ اندھیرے کیا بتائیں گے مزاج روشنی کیا ہے. لہجہ سنیے، شاید اسی کو لکھنؤ کہتے ہیں. ہاں بہت قریب میں ہے. لہجہ سنیے، شاید اسی کو لکھنؤ کہتے ہیں کہ علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے، وگرنہ ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے. تبرہ. لہجہ سنیے، تبرہ. تبرہ شورا سے دعائیں چاہو. تبرہ اتنا کرنا دشمن آل محمد پر زمانہ پوچھ بیٹھے ان سے آخر دشمنی کیا ہے. سلامت جو فرما رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. بات
اور دیکھیے جہاں تک میں لایا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت دور لے جایا جائے اور بہت دیر تک کچھ سنایا جائے، تو جو منزل ذب تک پہنچے وہ تو امام ہوتا ہے، لیکن وہ حسین جو راہ خدا میں اپنے گھر بار کے ساتھ قربان ہو جائے اور صرف قربان نہ ہو، نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، تو آپ اسے وہ امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا بنایا ہوا امام کبھی لالچی نہیں ہوتا۔ بڑا جملہ تھا، اللہ کا بنایا ہوا امام لالچی نہیں ہوتا، اسے حرص دنیا نہیں ہوتی۔ امام محتاج بیعت نہیں ہوتا، امت محتاج امام ہوتی ہے۔ کھا گئے جملہ؟ مولا آپ کو آباد رکھیں، کوئی بات نہیں۔ ہاں، اس لیے کہ امام محتاج بیعت نہیں ہوتا، امت محتاج امام ہوتی ہے۔ کہیں دیکھا ہے مدینے کی کسی گلی میں کوئی امام نکل کے کہہ رہا ہو آؤ میری بیعت کر لو؟ ارے میں کس موضوع تک آ گیا، لمحہ فکریہ۔ کسی امام کے بارے میں سنا ہے کہ ہاتھوں کو پھیلا کے امام نے کہا آؤ میری بیعت کر لو، میری بیعت؟ پھٹی سے پھٹی کتاب میں، ٹوٹے سے ٹوٹے قلم سے، جھوٹے سے جھوٹی روایت لا کے دکھا دیجئے، میں منہ مانگی قیمت دوں گا کہ جن 12 اماموں کو ہم مانتے ہیں ان کی کوئی تاریخ دکھائیے، کوئی امام گھر سے نکلا ہو اور اس نے گلیوں میں جا کے کہا آؤ میری بیعت کر لو، آؤ میری بیعت کر لو۔ میرے سرکار جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے، جملے کی لاج رکھیے گا، وہ محتاج بیعت نہیں ہوتا، جب اس سے بیعت مانگی جاتی ہے تو انکار کرتا ہے۔ ہائے کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچا ہوتا جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ محتاج بیعت نہیں ہوتا۔ کبھی دیکھا ہے کہ مدینے کی کسی گلی میں کوئی امام نکلا اور کہا کہ آؤ میری بیعت کر لو؟ نہیں، امام محتاج بیعت نہیں ہوتا، امت محتاج امام ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ 8ویں امام، امام ضامن آہو، امام علی رضا علیہ السلام۔ ایک صلوات بآواز بلند پیچھے والوں کی آوازیں آ جائیں۔ 8ویں امام کا زمانہ ہے۔ میں نام بادشاہ کا نہیں لوں گا یہاں سے، اس لیے کہ کچھ ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں، تو بات یوں ہی استعارتاً پہنچ جائے، اشارتاً پہنچ جائے، علامتاً پہنچ جائے۔ سنیے، ماشاءاللہ ذکر کرنے والے بیٹھے ہیں، بڑی عجیب ڈیفینیشن امامت کی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ 8ویں امام کی زمانی، کہ 8ویں امام کا زمانہ ہے، دربار میں گئے، جیسے ہی اس نے کہا، جو بیٹھا ہوا تھا تخت پہ، آپ سب جانتے ہیں، تو وہاں بیٹھا ہوا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا 8ویں امام سے کہ آپ ولی عہدی قبول فرمائیں۔ زمان واقعی صاحب دعائیں چاہتا ہوں، آپ ولی عہدی قبول فرمائیں۔ اما جو امام ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوا، وہ لالچی نہیں ہوتا۔ 2 جملوں میں جو امام نے امامت کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، وہ تاریخ کے دامن میں سنہرے حرفوں سے بھی لکھی جائے تو کم ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا ولی عہدی قبول کریں، خاص طور پہ سنیے گا، ولی عہدی، امام کا جملہ سنیے۔ امام فرماتے ہیں سن، اگر یہ منصب تجھے خدا اور رسول کی طرف سے ملا ہے، اگر یہ منصب تجھے خدا اور رسول کی طرف سے ملا ہے، تو تجھے حق کس نے دیا کہ اپنی مرضی سے کسی کو جانشین بنا دے؟ بڑی بات کہی ہے، محسوس نہیں کیا آپ نے؟ پیچھے والوں تک میری بات نہیں پہنچی۔ 8ویں امام نے فرمایا اگر یہ منصب تجھے خدا اور رسول کی طرف سے ملا ہے تو تجھے اتھارٹی کہاں سے ملی، اختیار کہاں سے ملا کہ تو اپنی مرضی سے کسی کو اپنا جانشین بنا دے؟ پتہ چلا اپنا وارث، اپنا جانشین، اپنا نائب، توجہ فرما رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بنایا جاتا۔ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، کیونکہ اسلامی قانون ہے اور کلیہ ہے۔ نائب کل منیب، نائب ایسا ہونا چاہیے جیسا منیب ہے۔ ارے یہ اسلام کا کلیہ ہے بھائی، ہمارا نہیں ہے۔ تمام علماء سے جا کے پوچھے، یہاں سے لے کے حوزہ علمیہ نجف ارشد تک کی ذمہ داری ہے۔ نائب کل منیب، نائب ایسا ہو جیسا منیب ہے، یعنی بنانے والا جیسا ہے ویسا ہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نائب منیب کوئی اور ہو اور نائب کوئی اور بن جائے۔ ارے اسی لیے تو رسول نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کیونکہ یہ قانون ہے کہ نائب کل منیب کا کلیہ ہے کہ نائب ویسا ہوتا ہے جیسا منیب ہو۔ تو 8ویں امام نے کیا فرمایا؟ بہت توجہ سنیے گا۔ 8ویں امام نے فرمایا، میں تعویذ تک جا رہا ہوں، تعویذ تک، کہ تعویذ کیوں مانگا تھا امام حسن مجتبیٰ نے جناب قاسم کے ہاتھ پر، اور وہیں پہ میری گفتگو کا اختتام ہوگا۔
عزیزوں 8ویں امام نے دوسرا فقرہ کہا. پہلا فقرہ، اگر یہ حکومت تجھے خدا اور رسول کی طرف سے ملی ہے تو تجھے اختیار کس نے دیا کہ اپنی مرضی سے تو اپنا جانشین بنا دے. اور دوسرا جملہ سنیے، مولا نے فرمایا سن، اگر یہ تیرا منصب ہے ہی نہیں تو جس پر تیرا ہی اختیار نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کیا عطا کرے گا. 2 جملے میں امامت کی ڈیفینیشن بتا دی کہ امام لالچی نہیں ہوتا. میں کہاں سو رہے ہیں آپ؟ امام حکومت کا لالچی نہیں ہوتا. امام حکومت کا لالچی نہیں. اسی لیے تو لوگوں نے کہا کہ علی نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، کیوں خاموش رہے. میرے سرکار جس کی چیز ہوتی ہے نا وہ مطمئن بیٹھا رہتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ نہیں میرا جملہ سب تک نہیں پہنچا. اگر کوئی کہے کہ علی کیوں خاموش رہے، کیوں خاموش رہے، پلٹ کے سوال کیجئے گا. فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اللہ کیوں خاموش رہا؟ کہ اس لیے کہ جتنا دعویٰ کر لے پلٹ کے تو یہی آئے گا. علی بھی خاموش تھے، چاہے جو آ کے بیٹھ جائے، خلافت ہمارے گھر کی ہے. کیا سنائے آپ؟ توجہ ہے؟ صلوات بر محمد آل محمد آباد. ولایت ہمارے گھر کی ہے. علی خاموش رہے. اور ایک دلیل کیا ہے؟ کا وصیت بھی تھی رسول خدا سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں ہو سکتا ہے کہ بعد میں کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ آ جائیں اور کہنے لگے کرتاز صاحب یہ جو آپ نے بیان کیا یہ فلسفہ نہیں ہے، رسول کی وصیت تھی اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا، تاکہ بعد میں کوئی پوچھے نہ اور نہ کہے کہ ہم نے تو وہ وصیت کے بارے میں پڑھا ہے. اور وصیت کے بارے میں پڑھا ہے تو وصیت تھی کہ اگر اتنے لوگ ہوں تمہاری مدد کرنے والے تو تلوار اٹھانا ورنہ خاموش رہنا. یہ رسول کی وصیت تھی مولا کائنات کے لیے، اسی لیے خاموش رہے. اسی لیے تو امام حسین نے کہا تھا کہ جیسے انصار مجھے ملے، میں کہاں سے میں آپ کے حوالے کروں بات، توجہ ہے؟ جیسے انصار و مددگار مجھے ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے، نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے. تو علی امام کون ہوتا ہے؟ لالچی نہیں ہوتا. وہ واقعہ گزر گیا. امام سے جب بیعت مانگی جاتی ہے تو امام بیعت کا انکار کرتا ہے، بیعت نہیں کرتا کسی کی. بخلاصہ لب لباب نچوڑ کے سیاق و سباق سمیٹ کر نقطہ رزلٹ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اٹینشن ہو کے سنیے گا، مجلس تمام ہے. عزیزان گرامی، امام وہ ہوتا ہے جو بیعت کا انکار کرے، کسی کی بیعت نہ کرے اور محتاج بیعت نہ ہو. بیعت مانگے نہیں بلکہ امت امام کے ہاتھوں پر خود بیعت کرے. امام بیعت نہیں مانگتا کیونکہ محتاج بیعت نہیں ہوتا. دوسرے امام کا دور جب آیا، امام حسن مجتبیٰ سبز قبا کا، تو جب سوال بیعت ہوا تو امام نے کیا اسٹینڈ لیا؟ صلح کا. ہر ایک فرد سے میں دعائیں چاہتا ہوں. کیا اسٹینڈ لیا؟ کہ صلح ہوگی. یہی تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں ہاتھ ملانے والے، جن کے عقیدے کو مصلحت پرستی کی دیمک چاٹ رہی ہے. جی آپ سنیے، یہ اسلام ہے، ہمارے ابا کے گھر کی بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے. یہ قانون الہی ہے جو بیان کر رہا ہوں. اور یہ جو امام ہے یہ کون ہے؟ کا اللہ کا بنایا ہوا ہے. توجہ فرمائیے، میری طرف دیکھیے گا. امام نے کیا اسٹینڈ لیا؟ کہ صلح ہوگی. یاد رکھیے گا امام نے اپنی شرطوں پر صلح کی ہے. نہیں پہنچے آپ؟ جو میں کہہ کے چلا گیا، امام نے اپنی شرطوں پر صلح کی ہے، ان کی شرطیں نہیں مانی. اب جب امام نے آپ کو قانون دے دیا ہے تو اب کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ جب بھی صلح ہوگی تو اپنی شرطوں پہ ہوگی. آج بھی اگر اتحاد ہوگا تو ہماری شرطوں پہ ہوگا. ارے میں قانون اسلام بتا رہا ہوں، نہیں محسوس کر رہے آپ؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر بآواز والا. توجہ اذان گرامی، امام نے اس کی شرط کیوں نہیں مانی؟ فلسفی آف اسلام کو سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں، لاجک ہے، حکمت ہے. اور حکمت پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، نقطہ نکالا کیجئے، اس کو پھیلایا کیجئے، اس میں دیکھا کیجئے کتنے معارف کے سمندر ہیں جو جوش مار رہے ہیں. امام نے اپنی شرطیں منوائی، حاکم شام کی شرطیں نہیں مانی. کیوں؟ جملہ آہستہ سے پڑھتا ہوں. اگر امام
حاکم شام کی شرطوں پر صلح کر لیتے تو آج کوئی یہ ثابت کر دیتا کہ امام نے نعوذ باللہ باطل کی بیعت کر لی تھی. جملہ بہت بڑا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل کی باتوں کو ایکسپٹ کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حق نے باطل کی بیعت کر لی. تو آج بھی اگر حسینیت یزیدیت کی باتوں پر اتحاد کر لے, میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ توجہ فرمائیے گا, ہم اتحاد کے منافی نہیں ہیں. کوئی یہ لے کے نہ آ جائے کہ آپ اتحاد کے منافی ہیں, آپ یونٹی کے نہیں, ہم اس اتحاد کے منافی ہیں کہ باطل کی شرطوں پر نہیں ہوگا, ہماری شرطوں پر ہوگا. اور ہماری شرط کیا ہے کہ آپ ابو طالب کو برا کہنا چھوڑ دیجئے. نہیں, میں کچھ کہہ رہا ہوں, سرکار ابو طالب کو آپ برا کہنا چھوڑ دیجئے, ہم بھی کچھ نہیں کہیں گے, لیکن حق ہے تو سر چڑھ کے بولے گا اور قیامت تک بولتا رہے گا. باطل کی شرطوں پر اتنا صلح نہیں ہوئی ہے, حق کی شرطوں, یعنی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شرطوں پر صلح کی, اور ایسے کی کہ جیسے حاکم وقت اپنی شرطوں کو منواتا ہے. اور صلح کی پہلے, اچھا صلح اور جنگ کا قانون سن لیجئے. جنگ اور صلح کا قانون الگ الگ نہیں ہے. جن مدوں پر جنگ ہوتی ہے, تعویذ تکا رہا ہوں, جن مدوں پر جنگ ہوتی ہے انہی مدوں پر صلح ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جنگ کا مدعا الگ ہو, صلح کا مدعا الگ ہو. یہ جو صلح امام حسن مجتبی نے کی تھی, اٹینشن ہو کے یہاں سنیے, پلک نہ جھپکنے پائے. 8ویں امام کا وہ جملہ یاد رکھیے کہ اپنی مرضی سے تو کسی کو جانشین نہیں بنا سکتا. اس کو اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں استغلاق, یعنی کسی کو اپنی جگہ پر, اپنی جگہ پر اپنی مرضی سے نامینیٹ کر کے چلے جانا, جانشین بنا کے چلے جانا. تو امام کی جنگ کس سے تھی؟ کہ اس سے نہیں تھی, استغلاق سے تھی. کہ کوئی اپنی مرضی سے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتا. تعویذ پڑھنے جا رہا ہوں, بولے نہ بولے میرا مقدر, میں تبرک دے رہا ہوں, توجہ, مجلس تمام ہو رہی ہے. پہلی شرط لگائی امام نے کہ سن, پہلی شرط یہ ہے کہ تو اپنے بعد, حاکم شام سے کہا, تو اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا. یہ پہلی شرط تھی. دوسری شرط کہا علی مرتضیٰ پہ کبھی بھی میرے بابا پہ سب و شتم نہیں ہوں گے, برا بھلا نہیں کہا جائے گا. اور پھر مولا نے شرط لگائی کہ جہاں جہاں بھی ہمارے شیعہ ہیں ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ہمارے شیعوں پہ بند کرایا جائے. لیکن جو پہلی شرط تھی وہ میں اہم تھی. شرط اور مشروط جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ باڈی ہے کل, یہ ہے پارٹس آف باڈی, اگر یہ کاٹ دیا جائے ہاتھ تو کل بچتا ہے, لیکن جو چلا جاتا ہے. شرط اور مشروط کی تعریف یہ ہے کہ اگر شرط چلی جائے تو مشروط خود بخود چلا جاتا ہے. شاید سب تک میری بات نہیں پہنچی. 100% کو نجف اشرف لے جانا چاہ رہا ہوں, اور اگر پلک جھپک گئی تو میرا جملہ سروں سے نہیں کچھ لوگوں کی چھتوں سے گزر جائے, تو میں یہ چاہ رہا ہوں سب تک میری بات پہنچے. اہمیت کی حامل بات ہے, اسے سنیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں, بہت اہمیت کی حامل. کہ پہلی شرط لگائی کہ تو اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا. جملہ پڑھوں, یہ پہلی ہی شرط تھی کہ اپنے بعد تو کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا. یاد رکھنا, جس دن یہ شرط ٹوٹی صلح ختم, جنگ شروع. رامپور والوں, لکھنؤ تک مجھے افسوس کی چادر اوڑھ کے نہ جانا پڑے. اپنے آپ کے وجود سے زیادہ, اپنے وجود سے زیادہ یقین کر کے میں نے یہاں تک آپ کو لا کے کھڑا کیا جہاں میں اپنی روح کو دیکھ رہا ہوں. آپ سب کو لے کے جانا چاہتا ہوں. کیا ہے کہ پہلی شرط کہ اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر نہیں جانا. جس دن شرط ٹوٹی اس دن صلح ختم, جنگ شروع. اب سمجھے آپ کہ جاتے جاتے, جملہ پورا سنیے گا تب بولیے گا, اب سمجھے آپ کہ امام حسن نے جاتے جاتے اپنے وارث, اپنے بیٹے کے بازو پر تعویذ کیوں باندھا تھا؟ یہ ایک باپ کا بیٹے کے نام ایتھارٹی لیٹر تھا کہ جس دن یہ شرط توڑے اور اس کا وارث سامنے آئے, میرے وارث پر واجب ہے تلوار نکال کے میدان میں آئے. ہائے ہائے ہائے, مولا آپ کو آباد رکھیں.
صلوات بر محمد و آل محمد بآواز و بلند. یہ ایک باپ کا بیٹے کے نام اتھارٹی لیٹر تھا. دونوں تحریریں اہم ہیں، لیکن صلح نامے سے زیادہ اہمیت کی حامل تحریر ہے تعویذ بازو قاسم. لوگ کہتے ہیں کہ شہادت کی اجازت کے لیے باندھا تھا. تو ایک سوال کرتا ہوں، امام حسین تو انہیں پہلے ہی مدینے میں چھوڑ آئے تھے جن کا نام شہادت نامے میں نہیں تھا، تو جناب قاسم کو لے کر کیوں آئے؟ کہ شہادت نامے میں نام ہے. تو پھر یہ لیٹر کیا ہے؟ یہ وہی لیٹر تھا، ایک باپ کا بیٹے کے نام اتھارٹی لیٹر، صلح نامے سے چلا تھا. کتاب ہے ایک اہل سنت کی کتاب کہ جس نے امانت داری سے کتاب لکھی، اس کا نام ہے شہدائے اسلام. جا کے پڑھیے گا، اس میں شہدائے کربلا کے جتنے رجز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. اور کیا کیا رجز ہیں سرکار، ایسے ایسے فقرے ہیں کہ انسان سوچے تو یہ سوچتا رہ جائے کہ صرف امام ہی کہہ سکتا ہے یا امام کا وارث کہہ سکتا ہے. اور یہ جو جملہ جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہ شعراء جانتے ہیں کہ کتنی فصاحت ہے اس میں، کتنی بلاغت ہے اس میں. آج تم پر ایسا وار کروں گا کہ تمہارا دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا. ماشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. میں تعویذ بازو قاسم اسی لیے پڑھنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ جو ڈاؤٹ ہے یہ کلیئر ہو جائے کہ صلح نہیں سمجھ میں آتی، جنگ نہیں سمجھ میں آتی. جب تک تعویذ نہیں سمجھ میں آئے گا، نہ صلح سمجھ میں آ سکتی ہے نہ جنگ سمجھ میں آ سکتی ہے. کل انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اس لیے کہ مولا آپ سب کو پڑھنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ جو ڈاؤٹ ہے یہ کلیئر ہو جائے کہ صلح نہیں سمجھ میں آتی، جنگ نہیں سمجھ میں آتی. جب تک تعویذ نہیں سمجھ میں آئے گا، نہ صلح سمجھ میں آ سکتی ہے نہ جنگ سمجھ میں آ سکتی ہے. کل انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اس لیے کہ مولا آپ سب کو سلامت رکھے. خوب آپ سنتے ہیں، لیکن جاتے جاتے کچھ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی قیمت کم از کم نعرہ صلوات ہے. ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرما دیں آپ کو. کل انشاءاللہ بات اور آگے بڑھے گی، اور اب اس کے آگے تو میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تشنگی باقی رہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل گفتگو کچھ زیادہ ہو جائے. لیکن معاف کیجئے گا، کل آخری مجلس ہے اور مجھے صرف اور صرف کربلا تک پہنچ کے اپنے عشرے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. جناب قاسم ابن حسن، اور یہ کربلا کا معرکہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کربلا کا معرکہ حق و باطل کا فیصلہ ہے. اگر کربلا کو جس نے نہیں سمجھا وہ حق و باطل کو نہیں سمجھ پائے گا. اب چونکہ جاتے جاتے ہمارے عباس حیدر صاحب ہیں، ان کا ایک حکم ہے تو وہ ایک قطعہ سن لیجئے، ورنہ بعد میں شکایتیں ہو جائیں گی، کیونکہ ملاقات انہی سے کر کے جانی ہے مجھے. اور کل آخری مجلس ہے. زمب آخری صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دعائیں دیتے ہیں، خوب دعائیں دیتے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھیں. 4 مصرے آپ سن لیجئے، 4 مصرے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. 4 مصرے ششماہ مجاہد کے حوالے سے 4 مصرے سنیے اور آہستہ سے سنیے کہ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے. جناب اصغر کا کل جھولا نکلے گا. جناب اصغر باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں. مولا سلامت رکھے آپ سب کو. جن ماؤں کی گودیاں نہیں بھرتی ہیں، جن بیویوں کی گودیاں نہیں بھرتی ہیں، وہ اسی گہوارے کے توسل سے انشاءاللہ مانگیں تو انشاءاللہ اللہ اسے صاحب اولاد کرے گا. آپ 4 مصرے اسی نیت سے سن لیجئے کہ بولا دل رباب، تھک گئے تو کوئی بات نہیں. بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا. لہجہ دیکھیے گا، تھک گئے تو کوئی بات نہیں، شورا سے داد چاہتا ہوں. اب یہ بھی احقر الزمن طالب علم خادم کے 4 مصرے ہیں، سن لیجئے. اس سے پہلے بھی میں نے 2 شعر سنا دیے. خادم کے 4 مصرے آپ کے حوالے کہ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا. لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا. تو یہ کربلا کا معرکہ ہے. یہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں. یہاں پہ کوئی بچہ نہیں ہوتا، یہاں پہ انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. علی کا بیٹا علی ہی ہوتا ہے، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے. اور یہاں کی جو بیٹیاں ہیں وہ قرآن کے لہجے میں بات کرتی ہیں. جی یہاں کی بیٹیوں کی بات نہیں، یہاں کی کنیزیں
جب یہاں آ جائیں تو اگر کوئی حبش کا کوئلہ ہو اور شہزادی کی بارگاہ میں آ جائے تو شہزادی کی خدمت اسے ہیرا بنا دیتی ہے، اور پوری کائنات جسے فضہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، اور بی بی کا وہ مرتبہ خدمت کا کہ حسنین شریفین جیسے امام جناب فضہ کو ماں کہہ کے پکارتے ہیں۔ اس سے بڑا کیا مرتبہ ہوگا کہ امام حسن اور امام حسین جناب فضہ کو ماں کہہ کے پکارتے ہو۔ اسی گھر میں ایک ایسی بھی بچی ہے کہ جسے دیکھ کے حسین کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ پوری کائنات ذکر حسین سے سکون حاصل کرتی ہے، لیکن حسین اپنی اس بیٹی کے چہرے کو سکون دل حاصل کرتے ہیں کہ جسے سکینہ کہتے ہیں۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو سلامت رکھے، ہماری ماؤں کی گودیاں آباد رہیں، آپ کی ماؤں کی گودیاں آباد رہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں مجلسوں میں، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ جائیے دیکھیے گا، ایک بچی لے کر آئیے یہاں پہ، معصوم کی 4 سال کی بچی۔ اگر یہاں پہ کوئی ایک انسان اپنی بیٹی کو یہاں کھڑا کرے، اور آپ کا کوئی دوست بھی ہو، اور اگر وہ پیار سے بھی تیز سے تماچا مار دیتا ہے، محبت میں مار دیتا ہے، تو آپ کا دل بہت تڑپ جاتا ہے، کیونکہ بیٹی آپ کی ہے اور آپ کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آ کر آپ کی بیٹی کو کئی تماچے مار دے تو آپ کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن وہ بیٹی کہ مدینے میں جسے حسین اتنا چاہتے ہیں کہ کبھی اپنے بابا کے سینے سے جدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ امام حسین نے جناب سکینہ کو اپنے ہاتھوں سے بڑی محبتوں کے ساتھ گوشوارے پہنائے تھے۔ ملعون شمر ذوالجوشن خدا لعنت کرے، شمر ملعون نے وہ گوشوارے بھی چھین لیے، اور یہی فقرہ کہا تھا امام حسین کی بیٹی نے فرات کا رخ کر کے کہ امو جان آج ہم اتنے غریب ہو گئے کہ آج شمر ہمیں تماچے مار رہا ہے، شمر ہمارے گوشوارے چھین رہا ہے۔ خدائے حسین کا واسطہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو وہ حسین کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اے پروردگار نام حسین پہ صرف ایک آنسو ہماری آنکھوں کے حوالے کر دے جو رومال زہرا کے میں چلے جائیں، یہی آپ کی شفاعت کی ضمانت بنیں گے۔ آج مجھے تفصیل سے مصائب نہیں پڑھنے، لیکن وہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں جس سے شاید کوئی خاموش نہ رہے۔ یہ 4 سال کی بچی جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، آج شب شہادت آپ دیکھیے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے سینے پہ سوتی ہیں، لیکن روایت کہتی ہے شمر نے تماچے مارے، شمر نے کہیں پہ چین سے سونے نہ دیا اور نہ اپنے بابا پہ رونے دیا۔ عزیزوں، روایت کہتی ہے کہ جناب منہال میں جب مدینے میں جناب سید سجاد سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ آپ نے کوفے کا کیا منظر آپ نے دیکھا؟ چوتھے امام نے روتے ہوئے فرمایا منہال سن سکو گے؟ جب ہمیں دربار یزید پہ لے جایا گیا اور ہم دربار پہ پہنچے تو ایک مرتبہ کسی منادی نے ندا دی اور کہا کہ اے ظالم جابر، بادشاہ ملعون سے کہا کہ اے یزید ان قیدیوں کو عام قیدیوں کی طرح نہ بلانا، بلکہ عام قیدیوں کی طرح نہ بلانا، بلکہ رومی قیدیوں کی طرح ان پر ظلم کرنا۔ رومی قیدیوں پہ کیسے ظلم ہوتا ہے؟ جیسے ہی یہ کہا شمر سمجھ گیا، وہ ایک رسی شمر لایا اور رسی لانے کے بعد ایک رسن میں 12 گلے باندھے۔ شہزادی آپ کی آوازوں پہ رحمت کا نزول فرمائے، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا خدائے حسین کا واسطہ۔ اللہ جانے کس بی بی کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں اپنی اجڑی ہوئی کوکھ لے کے رباب بیٹھی ہوں، کس کے پہلو میں نہ جانے جناب زینب بیٹھی ہوں، نہ جانے کس کے پہلو میں جناب سغرا بیٹھی ہوں۔ اور عزاداروں خاص طور پہ مصائب میں بادب رہا کیجئے، اللہ جانے کس عزادار کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں چوتھے امام بیٹھے ہوں، اللہ جانے کس کے پہلو میں ہمارا اور آپ کا وقت کا امام بیٹھا ہو۔ روایت کہتی ہے سید سجاد نے کہا منہال، ارے وہ ظالم شمر ایک رسی لاتا ہے، ایک رسن میں 12 گلے باندھتا ہے۔ ارے کچھ بیویاں جو بڑی تھیں وہ آگے رہتی ہیں، کچھ بیویاں جو بڑی تھیں وہ پیچھے، اور درمیان میں حسین کی 4 سال کی بچی ہے جو بڑی چھوٹی ہے۔ جب سارے گلے ایک رسی میں باندھے گئے جناب، ارے کڑیل جوان یہ جملہ سنیے، نوجوانوں کے دلوں پہ گہری چوٹ لگے تو مجھے معاف کیجئے گا، مائیں بہنیں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے یہ فقرہ سنیں۔ زینب کی چادر کا ماتم کرنے والی ہماری مائیں بیٹیاں یہ جملہ سنیں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے، مر جانے کے لیے کافی ہے۔ سید سجاد نے کہا، چوتھے امام نے کہا،
ان تمام بیویوں میں میری بہن سکینہ کا قد بہت چھوٹا سا تھا، 4 سال کی حسین کی بیٹی ہے جو درمیان میں جس کے گلے کو باندھا، کچھ بیویاں آگے ہیں کچھ بیویاں پیچھے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں کہ کیا عالم ہوا ہوگا، ارے یہ سب سے چھوٹی بیوی تھی اور تمام بیویاں بڑی تھی، جب کوئی اٹھتا تھا تو سکینہ کا گلا کس جاتا تھا، اور روایت کہتی ہے چوتھے امام فرماتے میری بہن کا پیر زمین پہ نہیں رہتا تھا، جناب سکینہ کہتی تھی بھیا، اے میرے بھیا سید سجاد، سکینہ کی سانسیں رک رہی ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، اللہ جانے کہ کون اس برس ہے، اللہ جانے کون اگلے برس رہے، جو زندہ ہے آخری مجلس سمجھ کے حسین کا ماتم کرے، اس لیے کہ آپ انہیں رو رہے ہیں جن کے وارثوں کو ان کے جنازوں پہ رونے نہ دیا گیا۔ جناب سکینہ فقرہ روایت کو سنیے، انوار خمسہ سے پڑھ رہا ہوں، انوار خمسہ میں یہ روایت ہے، آیت اللہ نے روایت لکھی ہے، لکھیے، وہ کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کہتی تھی بھیا سید سجاد آپ کی سکینہ کا گلا گھٹ رہا ہے، سانسیں رک رہی ہیں۔ جناب زینب کو جب یہ پتا چلا تو جناب روایت کا فکرہ سنیے، جناب زینب نے کہا بیویوں ارے زانو طے کر لو، ایسا میرے بھیا کی امانت ضائع ہو جائے۔ بس جیسے یہ کہا میں کیسے پڑھوں، روایت کا وہ فقرہ لفظے کہاں سے لاؤں کہ وہ روایت کا فقرہ پڑھ دوں۔ جیسے ہی علی کی بیٹی نے کہا نا کہ بیویوں تم سب بڑی ہو، حسین کی بچی چھوٹی، اپنے زانوؤں کو طے کرو، تمام بیویاں جناب زینب کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، دروازے پہ بیٹھ گئی، اور جناب زینب لفظے کہاں سے لاؤں جو روایت لکھی ہے قیامت کی، گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی علی کی بیٹی دربار میں جانے لگی۔ جب دربار میں زینب چلی ہے گھٹنوں سے خون نکلنے لگا، عباس کے سر کو دیکھ کے کہا اے غیور بھائی ارے گواہ رہنا، تیری بہن ہے، زینب کے پیروں سے خون، آج شام کے دربار میں رس رہا ہے، ظالم کا دربار ہے، اجرکم من اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، ارباب عزا کوئی غم نہ ملے سوائے غم آل محمد، روئیے روئیے خوب روئیے، اس لیے کہ یہی رونے کا حق ہے۔ روایت سنیے، جب زندان شام میں حسین کی بیٹی کو قید کیا گیا تو کچھ بچے تھے جو قید خانہ شام کے باہر کھیل رہے تھے۔ ایک مرتبہ کسی بچے نے اندر سے کسی بچی کی رونے کی صدا سنی، اور آنے کے بعد تمام بچے جو کھیلتے ہوئے ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن بزرگ علماء نے قیامت کی روایت بیان کی، وہ شام میں زندان شام کے باہر کچھ بچے قید خانے کے باہر کھیل رہے تھے۔ جب شام کا وقت آیا تو ایک بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی بابا کیا ہمیں وطن جانا نصیب نہیں ہوگا۔ جناب سکینہ شام کے وقت جب پرندے اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے، اپنے گھونسلوں کو جاتے تھے، تو یہ 4 سال کی حسین کی بچی دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی، پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو ایک مرتبہ پھوپھی اماں سے کہتی تھی پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا، سانسیں لے لیجئے۔ لیکن وہ فقرہ سنیے جہاں تک میں لا رہا ہوں، 4 سال کی بچی رو رہی ہے، باہر بچوں نے سنا قید خانے میں کوئی بچی گریا فرما رہی ہے، اپنے بابا کو یاد کر کے گئے اپنے گھر، اور جانے کے بعد کہتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ کوئی بچی ہے ایسا لگتا ہے اپنے باپ سے بچھڑ گئی ہے اور خوب رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس کے باپ کا ان کے والدین نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ظالم جابر بادشاہ کا دربار ہے، روزانہ کوئی قافلہ آتا ہے، کوئی بچی ہوگی جو یتیمہ ہوگی۔ بس جیسے ہی لفظ یتیم سنا، بچے اگر کوئی نئی چیز سنتے ہیں تو اسے جاننے کی ضد پکڑ لیتے۔ بچوں نے لفظ یتیم سنا تو ایک مرتبہ کہا بابا یہ بتائیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ والدین نے بتایا بچوں یتیم اسے کہتے ہیں جس کی آستین چڑھا دی جائے، گریبان چاک کر دیا جائے، باپ کا سایہ سر سے اڑ جائے۔ ایک مرتبہ بچوں نے کہا ہم یتیم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا دن آیا، جیسے ہی درے زندان پہ پہنچے کیا دیکھا کہ ایک ضعیف ہے جس کی کمر خمیدہ ہے، پیروں میں بیڑیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، ایک قیدی ہے جو درے زندان پہ بیٹھا ہے۔ بچوں نے جا کے کہا ایک قیدی ہم یتیم دیکھنے آئے ہیں۔
ہم یتیم دیکھنے آئے. اللہ جانے سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. صاحب اولاد ہو انشاءاللہ بغیر روئے ہوئے گھروں کو نہیں جاؤ گے. جن کی بیٹیاں ہیں ذرا محسوس کریں, جن کی بہنیں ہیں محسوس کریں. بھائی نے کیسے برداشت کیا ہوگا. سید سجاد نے جیسے یہ سنا اپنی بہن کی طرف اشارہ کیا. خاک پہ بیٹھی ہوئی سکینہ اٹھی, دامن جلا ہوا تھا, کانوں کی لبیں زخمی تھی. روایت کہتی ہے بچوں نے دیکھا, دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. بچوں نے دیکھا, دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. جب کچھ وقت گزر گیا گھر والے آئے, بچوں کو واپس لے گئے اور لے جانے کے بعد کیا دیکھا, بچے بے ہوش ہیں. جب غصے افاقہ ہوا والدین نے پوچھا ایسا کیا دیکھ لیا جو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. بچوں نے کہا آپ نے کہا تھا یتیم اسے کہتے ہیں جس کی آستین چڑھا دی جائے, جس کی آستین چڑھا دی جائے, گریبان چاک کر دیا جائے. بابا آج تو بڑی عجیب یتیمہ دیکھی ہم نے. کہا کیسی یتیمہ؟ کہا کرتے کا دامن جلا تھا, چہروں پہ تماچوں کے نشان تھے, کانوں کی لبیں زخمی تھی. ایسا لگ رہا تھا کئی دن کی پیاسی ہے, کئی دن کی بھوکی ہے. ارے بچے آب و دانہ لے کے پہنچے لیکن تاخیر ہو چکی تھی. وہ وقت تھا جب ایک بھائی اپنی بہن کی قبر پہ بیٹھا تھا اور جب بچوں نے کہا تو بھیا نے کہا تم نے آنے میں تاخیر کر دی, اب میری بہن اس دنیا میں نہ رہی. سیعلم الذین ظلموا یا منقلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. پالنے والے ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے پروردگارہ ہمارے علماء حقہ کی حفاظت فرما. علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما. پروردگارہ جو مرحومین, جو مومنین و مومنات اس علاقے کے ہیں اور خاص طور پہ ان مجالس میں شریک ہوتے تھے, دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے, پروردگارہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی عزادار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہماری قوم کی ہر فرد کو معرفت نورانیہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی آبان و انصار میں ہم کو شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک